السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. نجم سیٹھی صاحب, جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس پہ ہونے والی چینجز انسرٹن سی ہیں, لیکن اس سے پہلے جب آپ بات کر دیتے ہیں تو سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ صورتحال کس سطح پر جائے گی, کس نہج پہ جائے گی. اور اگر ہم اسپیسیفکلی کسی ایک ایشو کی بات کریں تو وہ ہے دا ریلیونس آف مولانا فضل الرحمان ان دس سسٹم. کچھ عرصے سے وہ ناراض تھے. اس سے پہلے جب بھی کوئی حکومت بنتی تھی وہ ہوتا ہی نہیں تھا کہ مولانا کے بغیر بنے. اب یہ بھی سارا سیج جو سجایا گیا یہ مولانا کی مدد سے سجائے گا. پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم, احتجاجی تحریکیں چلیں اور عمران خان صاحب رخصت ہوئے, یہ سب مولانا کے کردار سے ممکن ہوا. اب جب سسٹم آیا تو اس میں مولانا کہیں تھے ہی نہیں. آپ نے نوٹ کیا, آپ نے بھی بات کی, ایک دم یہ ہوا کہ پی ٹی آئی اور مولانا ایسے لگا ایک ہونے لگے ہیں. میں نے آپ سے سوال کیا کہ ایک ہو پائیں گے, تحریک مل کے چلائیں گے, تو آپ نے کیا کہا, پریڈکٹ کیا کیا تھا, وہ سن لیتے ہیں. میرا خیال ہے یہ بیڈ اسٹریٹجی رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی. اگر اکاموڈیٹ کر لیتے تو زیادہ ضرورت نہیں تھی اکاموڈیشن کی. 2-3 منسٹریز مل جاتی تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنی لڑائی گھاٹے کا سودا نہیں تھا اگر کر لے تو. نہیں تھا, اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ سستا سودا تھا, یہ کر لیتے تو بہتر تھا. ابھی بھی لیٹ نہیں ہے اور ان کو کرنا چاہیے اگر ان کا لانگ ٹرم ہے. کیونکہ مولانا یہ جو جلسے کر رہے ہیں شو آف اسٹرینتھ, اور مولانا دن ب دن اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور بھی باتیں کر رہے ہیں. ہاں, جو باتیں کر لیں گے لیکن پی ٹی آئی کی طرف نہیں جائیں گے, یہ آپ کا انالیسس ہے. 100% نہیں جائیں گے. وہ اپنا کریں یا اپنا کریں گے, کیونکہ یہ اپنا پریشر ڈال رہے ہیں, وہ اپنا. پھر یہ ہوگا نا کہ اگر زیادہ پریشر بن گیا دونوں طرف سے تو پھر کسی ایک کے ساتھ تو بات کرنی پڑے گی نا. پی ٹی آئی کے ساتھ تو بات ہوگی نہیں, تو پھر انہی کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. اچھا, اس حکومت کے 2 بڑے سیاسی چیلنجز تھے, ایک پاکستان تحریک انصاف, دوسرا مولانا فضل الرحمان. یہ چیلنج بنتے جا رہے تھے. لیکن اب جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی, اور کچھ اطلاعات کے مطابق محسن نقوی صاحب سے بھی مولانا ملے ہیں, تو اس کا کیا مطلب, مولانا مناؤ مشن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے کسی کے اشارے پر, یا میرا خیال ہے کچھ باتیں ہم نے جو کی ہیں کچھ لوگوں نے شاید سن لی ہوں کہ ایسے کر لیں کہ سودا سستا تھا, ابھی بھی دیر نہیں ہے. تو میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. آپ نے کہا کہ ڈپٹی چیئرمین کی ملاقات ہوئی ہے, وہ نون لیگ کے ہیں نا. جی. اور پھر آپ نے کہا کہ شاید محسن نقوی صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے, یہ بھی کچھ شفائیں چل رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب رہ کیا گیا ہے, اب کیا رہ گیا ہے کس معاملے میں, کہ بھائی وہ ظاہر ہے مولانا نے کوئی ڈیمانڈز رکھی ہوں گی, وہ کیا ہو سکتی ہیں. مولانا کی میٹنگ کس کے ساتھ رہ گئی ہے؟ اب ظاہر ہے بڑوں کے ساتھ. ہاں, تو کون سا بڑا ہے جس کے ساتھ رہ گئی ہے؟ وہ آپ نے اپنے انالیسس میں کہا تھا کہ میاں صاحب. تو اب تو میرا خیال ہے میں یہاں بیٹھتا ہوں, تم وہاں آ جاؤ. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, باقی سب دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے اب میاں صاحب سے بھی ملاقات ہو جائے گی. اچھا, آپ نے کہہ دیا نا. تو اب میاں صاحب آپ نے کہا تھا تو ہو جائے گی ملاقات. اچھا, اور اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اب مولانا ان ہے؟ مولانا آؤٹ نہیں ہوں گے. آؤٹ نہیں ہوں گے. ان ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ تو بعد کی بات ہے نا, وہ تو لین دین چلے گی نا. یعنی پی ٹی آئی کو چٹا جواب نہیں. یہ دیکھیں نا, اگین ایسے نہیں ہوگا. اچھا, مولانا نے اب اپنی جو کاروائی اناؤنس کی ہے نا وہ کریں گے, بڑے بڑے جلسے جلوس کریں گے. اچھا, اور پھر لاہور جا کے کریں گے. یہ کیا بات ہوئی, یہ نہیں سمجھا. یہی تو ہے. اس کے بعد پھر میٹنگ ہو سکتی ہے. اچھا, پھر مطلب ہے کہ اپنی شو آف اسٹرینتھ دکھا کے پھر جب میٹنگ ہوگی میاں صاحب کے ساتھ تو بات بھی کوئی مزے کی ہوگی نا. ایویں ہوا میں باتیں کرنا تو کوئی فائدہ کوئی نہیں, وہ تو ہوتی رہتی ہیں. تو میرا خیال ہے مولانا اپنی اسٹریٹ اسٹرینتھ, اپنی شو آف اسٹرینتھ دکھائیں گے پہلے. جلسے بڑے بڑے کریں گے, اس میں دھجیاں اڑائیں گے سب کی. 2-3 باتیں وہ کہیں گے. ایک تو یہ کہیں گے کہ جی ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا الیکشن میں, اور آپ پہلی بات تو یہ کریں گے. دوسری بات وہ یہ نہیں, میرا نہیں خیال کہیں گے کہ فوری طور پہ الیکشن کرائیں. وہ یہ کہیں گے کہ عمران خان کو حکومت دے دیں. آپ کیوں یہ حکومت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, جعلی حکومت, اور آپ کیوں گالی کھا رہے ہیں سب سے. میاں صاحب سے کہیں گے. میرا خیال ہے وہ ان کا موقف یہی ہے کہ یہ آپ نے بڑا برا سودا کیا ہے, کیونکہ آپ حکومت تو آپ نے لے لی مگر گالی پڑ رہی ہے آپ کو. اور کل پرسوں جب بھی الیکشن ہوں گے آپ اڑ جائیں گے. ہم آپ کے ساتھ اگر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا بھی وہی اشر ہوگا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہیں گے ہم احتجاج کر رہے ہیں
احتجاج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں. ہم کیسے جوائن کر سکتے ہیں؟ جو مولانا کا جو موقف ہے وہ تو یہ ہے نا عائشہ کہ کے پی میں دھاندلی ہوئی ہے، اور دھاندلی وہاں کس نے کی ہے؟ پی ٹی آئی نے کی ہے نا. اچھا وہ بالکل پی ٹی آئی سویپ کر گئی ہے نا. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے وہاں دھاندلی کی. ہاں لیکن وہ احتجاج سندھ میں کرتے ہیں. ہاں نہیں، وہ احتجاج ساری جگہ پہ کریں گے نا، بیکاز وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کو انہوں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ حکومت نہیں لینی چاہیے آپ کو. یہ تو بار بار انہوں نے کہا یہ مت لیں، اب باہر بیٹھے ان کو چلانے دیں. جو بڑے ٹھیکیدار بنتے ہیں جیسے بھی چلاتے ہیں چلائیں، گالی کھانی ہے تو یہ کھائیں. ایک طرح سے نواز شریف صاحب کے ہم خیال نہ ہوئے مولانا تو صاحب؟ ہے نا. پھر کیا ہوگا؟ مگر بات یہ ہے کہ اب میاں صاحب تو اندر بیٹھے ہوئے نا سسٹم کے، مریم نواز صاحبہ کی صورت میں، مریم کی وجہ سے اور بھائی کی وجہ سے وہ تو سسٹم کے اندر ہیں. مولانا سسٹم کے باہر ہیں. جی تو اب ایک ہی طریقہ ہے نا کہ مولانا کو سسٹم کے اندر لایا جائے تاکہ مولانا کا جو کمپلینٹ ہے وہ دور ہو جائے یا دب جائے. تو میں تو یہی ایڈوائز کر رہا تھا کہ مولانا کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت ہو جائے، ان کو منا لیا جائے کہ آپ باہر بیٹھ کے نہ گالی دیں، اندر آ کے بات کریں ہمارے ساتھ بیٹھیں، کیبنٹ میں بیٹھیں، آپ فلانی جگہ پہ بیٹھیں اور پھر ہمیں ایڈوائس بھی دیں، یہ بھی کریں وہ بھی کریں. تو دیکھیے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مولانا خوفزدہ ہیں کہ اگلی الیکشن جب بھی ہوگی کہ اس میں کیا، کون جیتے گا کون ہارے گا. اس دفعہ تو ان کو آؤٹ کر دیا، آؤٹ ہو گئے نا. جی نون لیگ بھی آؤٹ تھی، وہ ان ہو گئی. مولانا آؤٹ تھے، وہ ان نہیں ہوئے. ٹھیک، تو آگے کیا جا کے ہوگا؟ تو اس لیے وہ دیکھیے ہر پارٹی کو سوچنا پڑتا ہے کہ ہمارے ساتھ آگے کیا ہوگا. مولانا کا اسٹریٹ پاور تو ہے مگر ووٹنگ پاور جو ہے نا وہ صرف کچھ علاقوں میں ہے اور باقی نہیں ہے. اور ان کے لیے کے پی بہت اہم ہے. کے پی میں پی ٹی آئی سویپ کر گئی ہے. مولانا کا یہ کہنا ہے کہ ان کے ساتھ پی ٹی آئی نے ہاتھ کیا وہاں. یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کیا. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پی ٹی آئی نے دھاندلی کی ہے بیکاز پاور تھا پی ٹی آئی کے پاس، اور اسٹیبلشمنٹ نے ہیلپ نہیں کی مولانا کی. جی جیسے ان کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کی ہیلپ کی ہے. یہ ان کا کہنا ہے. تو شاید توقع یہ تھی کہ ہماری بھی تھوڑی سی ہیلپ کر دیتے، وہ ہوئی نہیں. اور پی ٹی آئی نے جو ریگنگ کرنی تھی چھوٹی موٹی وہ کر لی انہوں نے، ویسے ہی سپورٹ بھی تھا. تو اب یہ میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو میٹنگ ہے یہ بڑی ضروری ہے. اب میرا خیال ہے میاں صاحب کا اور مولانا کا رابطہ ہو چکا ہے. اچھا ہاں آئی تھنک ہو چکا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب آگے جا کے ملاقات بھی ہو جائے گی. جیسے آپ نے کہا کہ اس کے بغیر بات آگے نہیں ملے گی، مگر اس سے قبل مولانا اپنی اسٹرینتھ دکھائیں گے کتنا میں تکڑا ہوں. اور وہ ابھی کسی صورت میں بھی وہ پی ٹی آئی سے دور نہیں ہوں گے، جوائن نہیں کریں گے، ساتھ چلیں گے. کیونکہ دیکھیے نا ایشو تو وہی ہے نا، وہ کیسے جوائن کر سکتے ہیں؟ جنہوں نے ریگنگ کی ہے ان کو نکالا ہے وہاں سے، ان کے ساتھ کیسے جھگڑا ان کا وہیں کا ہے، کے پی کا ہے. ہاں تو وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی فیڈرل گورنمنٹ بھی ان کی ہیلپ کرے. اچھا جو کہ وہ ہیلپ نہیں ہو رہی نا اس وقت. فیڈرل گورنمنٹ نے تو آپ پسوڑی پہ ہی کہ آ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں اب مولانا کریں گے. اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو تھوڑی سی اکاموڈیشن شو کرنی چاہیے اور مولانا کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. بڑی پرانے رشتے ہیں ان کے میاں نواز شریف صاحب کے اور مولانا کے، گہرے تعلقات. اور ویسے مولانا دکھی ہے کیونکہ میاں صاحب نے ایک دو دفعہ ان کی بات نہیں مانی. اب میرا خیال ہے میاں صاحب بھی پچھتاتے ہوں گے. اب بات مان لیں گے میرا خیال ہے، بات سمجھ لیں گے، پھر بھائی کو بھی کہیں گے، پھر بھائی آگے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے گا اینڈ سو آن. اچھا یعنی یہ وایا بٹنڈا جائیں گے. ہاں نہیں مطلب یہ اور راستہ نہیں ہے. آپ نے کہا تھا کہ ان کی ضرورت نہیں رہی سسٹم کو مولانا صاحب کی. ہاں مگر ضرورت ہے نا، کیونکہ نیگیٹو رول تو کر سکتے ہیں نا، ڈی اسٹیبلائز تو کر سکتے ہیں. اچھا اب مولانا نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب نیا عمران خان کی حکومت آئی تھی تو مولانا ایک بہت بڑا مجمع لے کے لانگ مارچ لے کے گئے تھے، جب وعدے ہوئے تھے پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت ان سے. ٹھیک، اور پھر دھوکہ ان کے ساتھ ہو گیا. ہاں وہ کہہ رہے ہو گیا نا. تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی ان کا کچھ جھگڑا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے، اتنا جھگڑا ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہے. مگر ان کو غصہ اس بات کا ہے کہ یہ جو سارا انتظامیہ جو بنا ہے، ہائیبریڈ رجیم بنی ہے، اس کو بالکل آؤٹ کر دیا. اور آؤٹ کرنے والوں سے بات کرنے کے لیے انہوں نے ان کا کندھا استعمال کیا جن کے ساتھ جھگڑا ہے. جی ایسی سیاست میں ہوتا ہے نا. واو
This is part of politics. The enemy of my enemy is my Friend. Are they gonna be friends? तो क्या बना पीटीआई के साथ, मतलब PTI के साथ कुछ नहीं धचका नहीं है पीटीआई के लिए ये कि मौलाना अलग हो गए? हालांकि मौलाना की ताकत इस्तेमाल की जा सकती थी वजन डालने के लिए पीटीआई। हाँ, मगर मौलाना जो है ना वो अपनी ताकत अपने लिए रखेंगे, वो कभी भी अपनी ताकत एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं करेंगे इन द सपोर्ट ऑफ पीटीआई। ओके, ये आपने प्रेडिक्ट भी किया था कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं जा सकते मौलाना। नहीं, वो बात करेंगे हाँ अपने प्लेटफॉर्म से जी, मगर जो है पीटीआई के साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं करेंगे। सो ये इन अ वे माजी की नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं, जैसे वो गैर फितरी समझे जाते थे ना कि कभी इनका इत्तेहाद नहीं हो सकता, इस तरह क्या और पाकिस्तान मौलाना तहरीक बाय द वे आसिफ जरदारी से भी नाराज है। अच्छा, हाँ, वो समझते हैं कि इन्होंने भी धोखा दिया हमें। ओके, बिकॉज देखिए बात तो सीधी सी है ना कि जब ये फैसले हो रहे थे पहले भी कि हमने हुकूमत लेनी है कि नहीं लेनी, जी 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 जी, तो जब ये अभी कि ये हुकूमत लेनी चाहिए कि नहीं ये लेनी जो अब चाहिए, इलेक्शंस के बाद आई, हाँ, कि पीटीआई को करने दे, चलाने हाँ हाँ, जब नून लीग में भी दे। तो इख्तिलाफ मौलाना का यही मौक़िफ़ था कि आप मत लें हुकूमत, अच्छा पीटीआई को चलाने दें, देखते हैं क्या करते हैं, अच्छा, और ये सारा आईएमएफ का एजेंडा ये कर लें। मगर नहीं बात मानी, वो फिर बात दूसरी चली। मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट ये रिस्क नहीं लेना चाह रही थी कि पीटीआई के हवाले की जाए, तो वो यही चाह रहे थे कि नून लीग को साथ लेके चला जाए और पीपल्स पार्टी को साथ लेके चला जाए। पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छी गेम खेली है, हैं भी और नहीं भी हैं, अंदर भी बैठे हुए हैं और बाहर भी बैठे हुए हैं। तो गाली जो सारी पड़ रही है वो नून लीग को पड़ रही है जी। तो अब मौलाना यही कहना चाह रहे हैं उनके कि जरदारी साहब ने गेम बेहतर खेली है, नून लीग ने गेम इतनी अच्छी नहीं खेली, ओके, तो अब मौका है कि इसको थोड़ा सा रिवाइज़ किया जाए स्ट्रेटजी को। तो अब देखें मौलाना की बात मियाँ साहब समझते हैं, तवज्जो उसकी तरफ देते हैं, आगे क्या बात को बढ़ाते हैं, कैसे होगा क्या नहीं होगा, सो वी हैव टू वेट एंड सी। बट मौलाना इज़ अ बिग प्लेयर नाउ, बिकॉज देखिए पॉजिटिव रोल नहीं है, नेगेटिव रोल हो सकता है, अच्छा, एंड दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट गुड। तो ये जो राब्ता होगा, ये मुलाकात होगी, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होगी या बजट के बाद मौलाना भी कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं? नहीं, आई कांट से दैट, उनकी पार्टी, आई कांट से दैट। ओके, मौलाना खुद तो शायद किसी किस्म का ओहदा नहीं लेंगे, मगर उनके अपने लोग जो हैं उनको वो दिलवा सकते हैं। ओके, इस तरह से एडजस्टमेंट और इस्टेब्लिशमेंट भी इस पर। मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात से तो मुबैना तौर पर जो मुलाकात हुई है उससे तो यही लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम गया होगा। तो जाहिर है फिर इसका ये मतलब है मोहसिन नकवी साहब तो एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात होती है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब से। शहबाज से भी कहते हैं ना कि मेरे तो बेटा है, वो भी कहते हैं कि मेरा बड़ा करीब है मेरे। हाँ हाँ, वो भाइयों जैसा है। मोहसिन नकवी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से ताल्लुक तो मोहसिन नकवी भाइयों साहब जैसा तो ब्रिज है बताया। ना, मोहसिन नकवी इज द ब्रिज बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड एस्टेब्लिशमेंट। यस, ओके, यही रोल उन्होंने पहले भी अदा किया, ठीक, ये अभी भी वही रोल अदा करना चाह रहे हैं और वो करेंगे। अच्छा, हाँ, ठीक तो वो है। कर रहे हैं। अगर उन्होंने मौलाना से मुलाकात की है तो वहाँ जाके मौलाना से पूछा की चाहिए भाजी दसो तो सही, क्यों गुस्सा कर दे हो, खादम हाजिर है दसो तो सही। ठीक है, तो वो जो उनकी डिमांड्स होंगी, शराइत होंगी, वो सभी मान ली जाएंगी। ये नहीं कि मान ली जाएंगी, उनकी शराइत जो हैं उनमें से कुछ नहीं मानने वाली बात, कुछ वैसे ही कही जाती हैं बार्गेनिंग के लिए। ओके, लिस्ट बना दी जाती है ना कि 10 आइटम्स हैं, ठीक है। उससे असली 3 चाहिए होते हैं ठीक और है। बना देती है 10। ओके, तो दूसरी साइड कहती है 10 तो नहीं हो सकते, वो चलो फिर 8 कर दो, और नहीं जी नहीं तुसी ऐसा करो ना जी 1 ले लो, और नहीं जी नहीं चलो 6 कर दो, वो करते करते 2-3 ते आगे सेटलमेंट हो जाता है। इसका मतलब है आर्जी तौर पे एक बड़ी तहरीक का खतरा तो टल गया। हाँ, इकट्ठे होकर एक तहरीक चलाने का खतरा नहीं है, आर्जी तौर पे मगर मौलाना अपने जलसे करेंगे, जलसे करेंगे और उसमें वो हल्की फुल्की तनकीद का सिलसिला जैसे चल रहा है बिल्कुल वो जारी रहेगा। चलाएंगे, ठीक है, ये बिल्कुल चलाएंगे। ठीक है। तो इसमें गेम में एक और एंट्री होने वाली है और वो है सिंध डॉक्टर इशरत लिबात खान साहब की। अच्छा, उन्होंने जो बातें कही हैं उसमें उसका लुब्बे लुबाब ये है कि वो मुल्क के लिए कोई किरदार अदा करना चाहते हैं। माजी में भी पीपल्स पार्टी की तरफ से उन्हें ऑफ़र हुई थी और उनके राब्ते मिफ्ता इस्माइल साहब से भी हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब से भी इस्टेब्लिश हुए हैं, उनके राब्ते इस्टेब्लिश हुए हैं। लेकिन वो कब आएंगे, कैसे आएंगे और क्यों आएंगे, इसका वो आने वाले दिनों में ऐलान करेंगे। लेकिन जो बात इन्वर्टेड कॉमर्स में वो ये कि उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की मदद की ज़रूरत नहीं है अब की बात। वो ये कहते हैं, जी जी, वो ये कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करता रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं करता रहा काम। तो अब की बार इतनी ख़ास उन्हें मदद की ज़रूरत नहीं है, तो अब वो मुल्क के लिए, मुल्क के फ़ायदे के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। सो जो पार्टी बनाने की खबरें गर्दिश कर रही थी कि मिफ्ता इस्माइल साहब और शायद खाकान अब्बासी साहब एक पार्टी बनाने जा रहे हैं, मौलाना ना सही, उनकी पार्टी तो हुकूमत को टफ टाइम दे सकती है ना, तो फिर इशरत लिबात साहब आएंगे और उस पार्टी के क़याम की तरफ कोई ठोस कदम उठेंगे?
میرا نہیں خیال کہ ابھی وہ پارٹی نکلے گی باہر یا اس کا کوئی کچھ ہوگا خاص. اچھا. ہاں یہ ابھی اٹس ٹو ارلی. ابھی یہ پریلیمنری اسٹیپس ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کیا ہے. اچھا. پارٹی کی ضرورت جب پڑے گی تو وہ ابھی نہیں, وہ بعد میں, اگر کوئی پارٹی کی ضرورت پڑی تو. اچھا. اگر پھر وہ بعد کی بات ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی وہ عشرت صاحب جو ہیں وہ آ کے شاید خاقان کے ساتھ بیٹھیں گے, ایسی بات نہیں ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کی سیاست پہلے بھی کراچی کی سیاست تھی, اور پہلے وہ کراچی کی سیاست میں ایک طرف MQM تھا, دوسری طرف پیپلز پارٹی تھی, اور تیسری طرف اسٹیبلشمنٹ تھی. تو وہ یہ رول پلے کرتے رہے ہیں. اب صورتحال بڑی انٹرسٹنگ ہے. ایک تو یہ کہ ابھی ایک فیصلہ ہونا ہے کہ کراچی میں گورنر کون لگنا ہے. تو سوڑی صاحب رہیں گے یا کوئی نیا بندہ آئے گا. ٹھیک, ایک یہ ایشو ہے. دوسرا یہ ایشو ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو وہاں اپنا کوئی بندہ چاہیے کہ نہیں چاہیے, کیونکہ جو MQM ہے وہ بڑی کمزور لگ رہی ہے اس وقت. اس کی جو لیڈرشپ ہے بڑی کمزور لگ رہی ہے, اور وہ جو مختلف پارٹی سپلٹ ہو گئیں پھر اکٹھی ہوئیں, ان کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. اور عشرت صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہیلپ کے ساتھ ان کو 4-5 سیٹیں جو مل گئی, ادروائز وہ بھی نہیں ملنی تھی. تو وہ کھوکھلے ہیں. تو شاید وہ یہ کوشش کریں گے آ کے کہ کسی طریقے کے ساتھ سارے MQM فیکشنز کو اکٹھا کر کے یہ لیڈر بن جائے ان کے, ود دا بلیسنگز آف دی اسٹیبلشمنٹ. اوکے. تو ان کا یہ جو کہنا ہے نا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ نہیں, میں ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, میں ان کا بندہ نہیں ہوں. ایکچولی کام کرنا اور بندہ ہونا ایک کوئی گل ہوندی ہے, آپسی گل ہے. دوسری طرف سے کان پکڑ لیا. ہاں, تو وہ مطلب ہے کہ ہی واز آلویز کلوز ٹو دی اسٹیبلشمنٹ. اچھا. اور یاد رہے آپ کو کہ مشرف صاحب نے ان کو بہت سہولتیں دی تھیں, بڑی دیر یہ گورنر, ہی واز اے لانگسٹ سرونگ گورنر, پتہ نہیں کتنی ریجیمز میں, پھر بھی بالکل ان کے تعلقات تو بڑے اچھے ہیں سب کے ساتھ. دوسری بات یہ ان کی طبیعت بڑی زبردست ہے. کول, ویری کول, کسی کو ناراض نہیں کرتے, بہت پولائٹ اینڈ فلیٹرنگ ٹو پیپل, کبھی بھی آفینس نہیں لیتے, کبھی بھی پیار محبت سے کام کرتے ہیں, اور ٹرسٹ لوگوں کا جو ہے نا اس کو بٹرے نہیں کرتے, اور بھاگ دوڑ بڑی کرتے ہیں. اچھا. مگر یہ اب 10 سال ہو گئے ہیں, تو اب 10 سال میں بڑھاپا بھی آ جاتا ہے, کچھ نہ کچھ, اتنی جوانی بھی نہیں رہتی, اتنی بھاگ دوڑ بھی نہیں ہو سکتی. اچھا. مگر ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے عائشہ, کہ ان رہے وہ دبئی میں, مگر پاکستان کا جو واٹس ایپ نمبر ہے انہوں نے وہ کبھی نہیں چھوڑا. پاکستان کا نمبر ان کے پاس ابھی وہی ہے جو ان کے پاس اس وقت تھا. اچھا. اس کا مطلب ہے وہ رابطے میں رہے ہیں, بیکاز واٹس ایپ تو دبئی میں چلتا نہیں ہے. اچھا. آپ کو پتہ ہے نہیں چلتا؟ جی بالکل پتہ ہے. اچھا, تو انہوں نے اپنا پاکستانی نمبر رکھا ہوا ہے, اور میرا خیال ہے وہ بوٹم پہ اس کے ذریعے باتیں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. اچھا, تو اب بات آئی کہ ابھی حال ہی میں میری چڑیا کی خبر ہے کہ یہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے دوستوں کے ساتھ. اچھا. ان کو 3-4 لوگ تھے, اس میں بابر صاحب بھی ساتھ تھے ان کے. اچھا. یہ میں آپ کو چڑیا کی خبر دے رہا ہوں. بابر غوری صاحب. بابر غوری صاحب. اوکے. دوستی ہے بڑی ان کی. اچھا. اور یہ سمجھتے ہیں وہ بڑے اچھے آدمی ہیں. اوکے. ان کو بیان میں بھی ہے. ہاں, یہ بھی ہے, پڑھا ہوگا. بالکل صحیح. تو یہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے, گپے مار رہے تھے اور تبصرے ہو رہے تھے کیا ہو رہا ہے پاکستان میں, کیا نہیں ہو رہا. تو یہ 2-3 دفعہ ایسے سیشنز لگے, تو وہاں یہ بات چلی کہ یار تسی اتھے کی کرتے پے ہو. ٹھیک. اتھے تو تسی فارغ ہو, تسی یو آر ناٹ پلئنگ اینی رول, یو آر نو بڈی, وائی ڈونٹ یو گو بیک ٹو پاکستان. جا کے تھوڑے سے ہاتھ پیر ماریں, لوگوں کو ملیں, کچھ اسپیس اپنے لیے کریٹ کریں. وہاں تو ہلچل اب شروع ہونے والی ہے, اب گڑبڑ تو وہاں بہت ہے. اب دیکھیے نا کس قسم کے وہاں ٹینشنز چل رہی ہیں, اور ابھی تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ایشوز آنے ہیں آگے, جبکہ پیپلز پارٹی مانگے گی اور بہت سی چیزیں, اور یا ریزسٹ کرے گی, اور ادھر سے اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایشوز ہیں ود PTI. تو آپ کوئی جا کے رول پلے کریں. کراچی از ٹو بگ ٹو بی لیفٹ alone, اور تو آپ جائے ذرا ہاتھ پیر ماریں, یہاں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے وہاں یہ ہوا کہ چلو پھر چلیے جا کے اتھے بہ کے ڈھونڈ گی, اگر کچھ اننگز کھیلنی ہے تو لاسٹ اننگز ہو جائے کراچی میں, because the only role he can play is in Karachi. And there, in my view, he can play the role of somebody who brings people together and holds the fort. Or I think he can be an asset for the establishment. He was disowned in 2015. Well, it wasn't so much a disowned, وہ بڑی complicated قسم کی politics چل رہی تھی. And so اس وقت وہ جو لوگ تھی, but he was the longest serving, میں 10-12 سال رہے ہیں, گورنر رہے ہیں, maybe longer than that. And so therefore
بہت ہو گیا تھا اور لوگ بھی تیار بیٹھے تھے گورنرشپ لینے کے لیے. ٹھیک ہے. So then he was ٹھیک ہے. دبئی چلے گئے اور وہاں جا کے گٹار بجاتے رہے اور بہت لو کی رہے. کسی قسم کی کنٹروورسی میں وہ نہیں انہوں نے, مگر سب کے ساتھ رابطے میں رہے. ٹھیک اور بڑی عید کے اوپر کارڈز آ رہے ہیں جا رہے ہیں, سلام دعا ہو رہی ہے, کھانے آج وہ جا رہا ہے وہاں ان کو ملنے جا رہا ہے. ان کو پتہ چل گیا کہ عائشہ آئی ہوئی ہے, عائشہ سے ملاقات کر لی, بس سلام دعا خیریت یہ وہ پی آر اپنے. So he is the right man for the right job. So I don't know what the job is, but آگے کیا جاب نکلے گا, but I think he's hoping کہ یار اب تھوڑی سی ایکشن ہمیں بھی سلائس ملنی چاہیے اپنی ایکشن. ٹھیک ہے. اینڈ سنس بڑی ایکسپیرینس بہت ہے ان کو, سی وی تو اچھا ہے کراچی کی پالیٹکس کا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنے کا, اور ایک زمانے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تعلقات اچھے تھے. اب پتہ نہیں کیا حالات ہیں. میرا خیال ہے کہ اب زرداری صاحب گئے ہوئے نا وہاں. ہاں جی. ابھی تو ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے ہاسپٹل میں. ظاہر ہے ایز پریزیڈنٹ وہ تو نہیں کسی کو ملنے جائیں گے نا, لوگ ہی ملنے آئیں گے نا. تو اب یہ بڑا اچھا ایکسکیوز ہے کہ اگر وہ ہاسپٹل میں ہیں چیک اپ کے لیے, کوئی اس میں نتھنگ تو تیمارداری میں کوئی حرج نہیں ہے, تو وہاں جانا گڈ ول جیسچر اور پھر وہاں سلام دعا ہو جانی, یہ ہو سکتا ہے. بالکل. 2016 میں تو زرداری صاحب نے آفر بھی کی تھی اور انہوں نے کہا تھا میں آپ کے کام کا بھی نہیں رہوں گا اور کسی اور. اسی طریقے سے ملک ریاض بھی مل رہے ہیں جا کے زرداری صاحب, وہ بھی خبر کی تصدیق ہو گئی ہے کہ مل رہے ہیں جا کے. جی تو مطلب ہے کہ چلے عشرت صاحب بھی جا کے مل سکتے ہیں اور پھر سارا جو عشرت قدا ہے وہ آباد ہو سکتا ہے. تو یہ اس لیے میرا خیال ہے وہ آئیں گے, ابھی نہیں. اچھا, ابھی تو یہ بات انہوں نے چھیڑی ہے نا, اب وہ اپنے تھوڑے سے پر ایسے ہلائیں گے, لوگوں کو ملیں گے, پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھوڑے سے سگنلنگ کریں گے, پھر ادھر سے سگنلنگ کا انتظار ہوگا کہ کیا ان کا کیا رویہ ہے, میں آؤں میں نہ آؤں, خادم حاضر ہے, بلا بلا. تو یہ اب تھوڑا سا چلے گا, مگر انہوں نے اپنے ارادے جو ہے نا, نیک ارادے ہیں, وہ اظہار کر دیا. میں آئی ایم اویلیبل. ٹھیک ہے. اویلیبلٹی کو قبول کیا جاتا ہے یا نہیں, آنے والے دن اس کا تعین کریں گے. پھر واپسی پر ان کا رول کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر, آپ نے جانا. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید, اور اب شامل کر لیتے ہیں آپ کے سوال. ہمارے پاس سوال ہے لاہور سے مدثر صاحب کا. سر تھوڑا سا نا ہمیں گلوبل اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو ٹرمپ اور بورس جانسن اور مودی, عمران خان ان پاکستان, یہ سارا ایک گلوبل بوائل ہو رہا ہے کافی عرصے سے, ایک پولیٹیکل ٹیمپریچر, یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا یہ نیوٹرلائز کیا جا رہا ہے, ایک فار لیفٹ کو چانس دیا جا رہا ہے, سوشلزم کو چانس دیا جا رہا ہے ٹو ری ایمرج؟ اس کے بارے میں ذرا تھاٹس بتائیں. جی اچھا, ابھی بڑے 2-3 سرویز بڑے انٹرسٹنگ ہوئے ہیں, اپسوس کا بھی ہوا ہے, 1-2 اور بھی ہوئے ہیں, امریکہ میں بھی ہوئے ہیں, باقی جگہ پہ بھی ہوئے ہیں. 2-3 چیزیں واضح ہیں. اب گلوبل ٹرینڈز کی بات کر رہے ہیں آپ. ایک تو یہ ہے کہ ایون ان امریکہ اینڈ مینی کنٹریز ان یورپ, جو سوئنگ ہے از ٹورڈز دا رائٹ, ناٹ ٹورڈز دا لیفٹ. پاپولزم جو ہے وہ رائٹ ونگ پاپولزم کی طرف جا رہا ہے. امریکہ کے اندر بھی, یورپ کے اندر بھی بہت سے ملک ہیں ایسے, میں نے کافی دفعہ حوالہ دیا اس کا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے, کہ رائٹ کی طرف کیوں سوئنگ جا رہی ہے, سوشلزم کی طرف نہیں جا رہی. فار رائٹ کو اب ایک نئی ٹرمینالوجی نکلی ہے. اب وہ فار رائٹ نہیں کہتے, رائٹ کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اب وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے فار رائٹ. پہلے تو ایک فرنج گروپ تھا, اس کو کہتے تھے فار رائٹ. اب کیونکہ وہ فرنج نہیں رہا, وہ میجورٹیرین کی طرف جا رہا ہے, تو اس کو رائٹ کہنا شروع کر دیا. دس از ویری انٹرسٹنگ. اب امریکہ میں ابھی بڑے انٹرسٹنگ کچھ اسٹیٹسٹکس نکلے ہیں جو کہ وچ ول سرپرائز یو. ایک گلوبل سروے ہوا ہے, اس میں انہوں نے سوال پوچھے ہیں ایک اس قسم کے کہ آپ خوش ہیں, آپ کی اپنی حکومت کے ساتھ خوش ہیں کہ نہیں ہیں. تو امریکہ میں جو جواب ملا وہی جواب ان ملکوں میں ملا جہاں پاپولزم بڑھ رہی ہے, رائٹ ونگ پاپولزم بڑھ رہی ہے. سارے کہتے ہیں نہیں ہم نہیں خوش. مگر اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کی ذاتی, جہاں تک ذات کا معاملہ ہے, آر یو سیٹسفائیڈ, تو پھر وہ کہتے ہیں ہاں وی آر سیٹسفائیڈ. مگر جب آپ پوچھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا ڈائریکشن ٹھیک ہے یا نہیں ہے, تو سارے یہ کہتے ہیں نہیں گورنمنٹ کا ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے. سارے جو ہیں وہ امیگریشن کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں. سارے جو ہے وہاں اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے.
اور اس قسم کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ یہ فورن انٹرونشن جو ہے اس کے خلاف بھی رائٹ ونگ جا رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ملکوں کا خیال کرنا چاہیے، ہمیں دنیا کی طرف نہیں اب دیکھنا چاہیے، ان کو بیل آؤٹس نہیں دینے چاہیے، ہمیں یہ ہیومن رائٹس اور یہ ساری چیزیں چھوڑیں، ہم وی ہیو ٹو فوکس آن آور اون کنٹریز۔ یہاں تک کہ یورپ کے اندر بالکل ایک سینٹیمنٹ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ای یو جو ہے اس کا کیا فائدہ، ہمیں تو اپنے ملک کے مفاد میں کرنا چاہیے، یہ کمیونٹی جو بن گئی ہے اس آف نو کانسیکوینس، نو یوز ٹو اس۔ تو برطانیہ نے جب یہ چھوڑا تھا تو اسی قسم کا سینٹیمنٹ تھا بریکسٹ کا۔ اب یورپ کے اندر بھی بہت سے ملک ایسے ہیں جو کہ جہاں اس قسم کی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ اب بھی یورپین کمیونٹی جو ہے اٹ از ناٹ کوہیسو، اٹ از ناٹ ڈیلیورنگ اینی تھنگ، اور ہماری جو ساورنٹی ہے آف اے نیشن اسٹیٹ وہ ہم سے چھین لی گئی ہے، اینڈ وی وانٹ ٹو ریورٹ بیک۔ ایگزامپل ای یو کی پالیسیز ہیں آن امیگریشن، آن ہیومن رائٹس۔ اب جو رائٹ ونگ کی طرف جو شفٹ ہو رہی ہے پاپولر اوپینین، وہ اٹس اگینسٹ سم آف دیز لبرل پالیسیز۔ تو اس لیے یہ ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ امریکہ کے اندر بھی جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ اب پہلے تو بالکل سوچ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ان کی ریوائول ہو جائے گی۔ اب یہ ہے وہ جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں وہاں جو لیڈ تھی وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے جو بائیڈن کی، اور ٹرمپ جو ہے از بیکم اے ریئل کنٹینڈر۔ اچھا، اب ٹرمپ صاحب کی پالیسیز کیا ہیں؟ ٹرمپ صاحب کی پالیسیز یہی ہیں کہ جی ہمیں باہر ایڈونچرز نہیں کرنے چاہیے، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے امریکہ کا یہ بڑا جنگجو قسم کی یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، ایسی نہیں ہونی چاہیے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ ہمیں اپنے اندر فوکس کرنا چاہیے، میکسیکو سے جو امیگرینٹس آ رہے ہیں ان کو روکنا چاہیے، اینڈ ایٹسیٹرا، اور ویزا پالیسیز تکڑی ہونی چاہیے، اینڈ سو آن۔ اچھا، تو حالانکہ امریکہ کی اکانومی از اوکے، جو بائیڈن از ناٹ ڈن اے بیڈ جاب، انمپلائمنٹ از ایٹ اٹس لوسٹ، اینڈ سو آن۔ یورپ میں انگلینڈ کا حال دیکھ لیں، انگلینڈ میں بھی کنزرویٹو پارٹی جو تھی اس کے اندر کس قسم کا سینٹیمنٹ اب آپ دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے جو الیکشن نئی کال کی ہے وہ اسی لیے کی ہے کیونکہ اکانومی تھوڑی سی امپروو کی ہے اور انفلیشن گری ہے۔ انہوں نے سوچا یہ اچھا موقع ہے، باقی تو ہر جگہ پہ لیبر جو ہے وہ بڑھ رہی ہے مگر وی شوڈ ڈو دس۔ اور حالانکہ وہ اب ٹیکسز ریڈیوس نہیں کر سکتے بیکاز اتنی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں؟ ڈیفنس بجٹس بڑھ رہے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ڈیفنس بجٹس بڑھ رہے ہیں۔ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ انوالومنٹ ان یوکرین، نیٹو۔ اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ جاتا ہے تو وہ تو یہ کہے گا کہ جی اپنے خرچے اپنے خود برداشت کر رہے ہیں، سارا اپنے بوجھ امریکہ پہ ڈالا ہوا ہے اپنے یورپ کی ڈیفنس کا، تو پھر ڈیفنس ایکسپینڈیچر بڑھنے پڑیں گے۔ اب یہ یوکرین میں جو پنگا لے لیا ہے، امریکہ نے پنگا لیا ہے اور یورپین کمیونٹی ایز اے کمیونٹی ساتھ گئی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس کا کیا نتائج نکل رہے ہیں، ڈیفنس ایکسپینڈیچر بڑھانے پڑ رہے ہیں۔ دے ڈونٹ لائک دیٹ، کیونکہ جتنا وہ ڈیفنس ایکسپینڈیچر بڑھاتے ہیں یورپینز اتنا سوشل سیکورٹی جو ہے وہ کم کرنی پڑتی ہے، اور یہ سارے جو ملک ہیں دے بیسڈ آن ویری بگ سوشل ویلفیئر پروگرامز جو کہ وہاں کی معیشت جو ہے اٹس امپورٹنٹ ٹو دا ووٹر۔ تو اب ساری فار رائٹ پارٹیز جو ہیں وہ رائٹ پہ آ گئی ہیں اور وہ دن بہ دن بڑھ رہے ہیں، ان کا جو سپورٹ بیس ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور امریکہ میں بھی بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے۔ سو امریکہ کے اندر بھی وہی ٹرینڈ ہے، اگینسٹ ڈیموکریسی، اگینسٹ امیگریشن، اور سو کال ڈیموکریٹک اینڈ ہیومن رائٹس ویلیوز ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور وہاں بھی لوگ جو ہیں دے شفٹنگ ٹو دا رائٹ۔ ناؤ یہ اس صورت میں اب پاکستان میں آپ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارے ہاں تو رائٹ اینڈ لیفٹ تو کبھی ایشو نہیں بنا، ساری رائٹسٹ ہیں یہاں، تو اسٹیبلشمنٹ سے لے کے ساری سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ یور فرینڈ عمران خان، ان سے بڑا رائٹسٹ کوئی نہیں ہے۔ اب باتیں وہ کرتے ہیں اسلام کی اور ایکوالٹی کی، بٹ ایکچولی پالیسیز اور آل رائٹسٹ پالیسیز۔ What about پیپلز پارٹی؟ پیپلز پارٹی جو ہے وہ باتیں کرتی ہے سوشلزم کی، ان کے پاس صرف ایک سوشلزم کا ہتھیار ہے، دیٹ از دا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جو کہ جینیونلی از ون آف دا بیسٹ تھنگز دیٹ ہیز ایور ہیپنڈ ان دس کنٹری، اور ابھی بھی سارے یہ مانتے ہیں کہ ایز اے ڈائریکٹ ریلیف فار دا پور اٹ از دا بیسٹ پروگرام ان دا ورلڈ۔ تو پیپلز پارٹی کی بڑی خدمات ہیں۔ پیپلز پارٹی ابھی بھی ان حالات میں از اسٹل اے لبرل پارٹی ان مینی ویز، مذہب کارڈ نہیں کھیلتے، نہیں کارڈ وہ نہیں کھیلتے، رائٹ ونگ کا کارڈ پیپلز پارٹی نہیں کھیلتی، ان کے اور پرابلمز ہیں، بٹ باقی تو سارے دیر آل رائٹسٹ۔ رائٹسٹ سے مراد یہ ہے کہ دے ول سپورٹ رائٹ ونگ انیشیٹیوز، ویدر اٹ از clamping down on the media, whether it is promoting certain Islamic quote-unquote right-wing policies in the education sector and so on.
and also with alliances with the West. So that's where we are. I think the shift all over the world is towards populism. और आप देख लें नरेंद्र मोदी थर्ड टर्म के लिए पहुंच रहा है, जीत तो शायद जाएगा वो, मगर क्या उस उतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीतेगा या नहीं जीतेगा, मेरा ख्याल है कि नो. तो यू सी यूरोप में जो इंडिया में 10 साल पहले हुआ, यूरोप में अब होने जा रहा है. तो यहाँ तो वो 10 साल उन्होंने काट लिए, तो उसका जो पावर था राइट विंग का और हिंदुत्व का वो डिमिनिश कर गया. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो जो शोर शराबा था ना, शाइनिंग इंडिया, वो फारग हो गया. अब कोई शाइनिंग इंडिया उस तरीके से वो नहीं रही. और जिस तरीके से वहाँ की लिबरल सोशल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को नरेंद्र मोदी ने अंडरमाइन किया है, इंडियन सेक्युलरिज्म को, उसका बैकलैश आ रही है. एंड दुनिया में भी इंडिया की वो जो स्टैंडिंग थी वो नहीं रही जो पहले रही थी. आप देख ही रहे हैं जिस किस्म की कनाडा और अमेरिका और यूके की तरफ से जो सेंशरिंग, जो क्रिटिसिज्म आ रही है ऑन एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स आउटसाइड इंडिया बाय द इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज. तो ये पहले सोच भी नहीं सकते थे आप कि इस किस्म की बात होगी. तो मैं समझता हूँ कि इंडिया में देयर मे बी ए पुश बैक, बट द प्रोसेस इज़ द सेम दैट स्टार्टेड इन इंडिया. और पाकिस्तान में भी वही है पॉपुलिज्म. दिस इज़ राइट विंग पॉपुलिज्म पाकिस्तान में इमरान खान की, इट्स नॉट लेफ्ट विंग पॉपुलिज्म. एंड मगर पाकिस्तान अब पहुंचा वहाँ जहाँ इंडिया 10 साल पहले मोदी के साथ पहुंचा था. अब फ़र्क ये है कि मोदी इज़ इन पावर, इमरान खान इज़ नॉट इन पावर. इसी तरीके के साथ लॉट ऑफ दीज राइट विंग पार्टीज़ आर नॉट येट इन पावर इन यूरोप, बट दे आर कमिंग टू पावर. यहाँ यही है कि अगर इमरान खान साहब हैज़ बेटर लक, he might come back to power, and in which case it will be a pretty right-wing sort of a government. चलिए, आलमी रुझानात का तज्जिया हो गया. अभी और भी बहुत से हैं. सेठी साहब के तज्जिए को लेकर हक में और ख़िलाफ़ में क्यों जाते हैं रुझानात, ब्रेक के बाद आके इस पर करेंगे बात. शो में एक बार फिर खुश आमदेद. एम आबिद मलिक साहब मीरपुर ख़ास से ये दुखती रग को लेकर एक सवाल कर रहे हैं. हमारे पीटीआई वाले भाई के हक में अगर कोई तज्जिया हो जाए तो तमाम पीटीआई वाले भाई आपकी मिसाल देते हैं. नदम सिटी साहब ने ये बात बोल दी, बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं. तो जब उनके खिलाफ आपका तज्जिया कोई चले जाए तो या तो उनको सांप सूंघ जाता है या आपके खिलाफ छड़ दौड़ते हैं, मुखालफत शुरू कर देते हैं. ये बात पीटीआई वाले क्यों करते हैं और ये दूसरे लोग क्यों नहीं करते? ये पीटीआई वालों को पूछें कि दे स्पीक विद फॉक्ड टंग. अब बात यह है कि पीटीआई वाले तो जो भी उनके हक में कभी को बात कर दे उसको उठा लेते हैं, और जो उनके ख़िलाफ़ होता है उसके ख़िलाफ़ फिर ठकाठक लग शुरू हो जाते हैं. तो वहाँ कोई असूल तो है नहीं, वहाँ तो प्योर एंड सिंपल जिसे आप कहते हैं ना अपॉर्चुनिज़म है. अच्छा, अब मेरे साथ ज़्यादा ही कोई थोड़ा प्यार है, क्योंकि खान साहब जब भी मौका मिलता था तो वो मेरा जिक्र काफ़ी करते थे. आपको ख़ुद ही पता है कि अब खान साहब का क्या प्रॉब्लम था मेरे साथ, वो मैंने शायद कभी बताया या किसी वक्त आप पूछेंगे तो बता दूंगा. अच्छी कहानी है वो भी. और बड़ी दिलचस्प है कि उसमें कोई सियासत इतनी नहीं है, उसमें कुछ और ही चीज़ें हैं. मगर अब ये है कि मेरा प्रॉब्लम आजकल ये हुआ है कि पहले मुझे ये कहा जाता था कि आप तो नवाज शरीफ साहब के और पीट नून लीग के बड़े करीब हैं और आप तो अब उनके स्पोक्समैन हो चुके हैं. ये उस वक़्त से जब से मैंने कहना शुरू किया कि अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा और ये होगा, तो ये इनको कैसे पता है? इसका मतलब है ये भी साजिश का हिस्सा थे. ये नहीं कि मेरी चिड़िया हर जगह पे थी और मुझे खबरें मिल रही थी, नहीं. आप भी उन्हीं के साथ बैठे हुए थे, लंदन प्लान वारा. अच्छा, फिर वो कोई मियाँ साहब के साथ एक दो तस्वीरें आ गई जिसके साथ ओ देखो जी एक दूसरे कितने करीब होके बैठे ने, ये है हुआ. अच्छा, अब तो यहाँ से लोगों ने 2+2 करके 22 बना के मुझे नून लीग का एक सपोर्टर, क्या मतलब है कि आप समझे पॉलिसी मेकर ही बना दिया. अच्छा, अब मसला ये था मेरा कि मुझे खान साहब की सियासत के साथ काफ़ी इख्तलाफ थे और मुझे नून लीग की सियासत के साथ भी पहले बड़े इख्तलाफ थे. मगर जब नवाज शरीफ साहब को 2017 में निकाला जिस तरीके के साथ, उसके बाद मेरी हमदर्दियाँ उनके साथ हो गई और एंटी इस्टेब्लिशमेंट टीआई हो गई, बिकॉज ज़्यादती की और एंटी जुडिशरी. अब जाके एहसास हुआ इस बात का कि उनके साथ ज़्यादती हुई. इसीलिए मियाँ साहब जब भी मौका मिलता कहते हैं कि मुझे बताया वो कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, जिन्होंने किया उनको पकड़ो दकड़ो, रिकॉर्ड को ठीक करो. क्योंकि ज़ाहिर दुखी है, वो ज़्यादती की थी उनके साथ. अच्छा, तो उसके बाद फिर 2018 की इलेक्शन हुई
اور وہاں بھی زیادتی کی, وہ جیتی ہوئی الیکشن تھی نون لیگ کی, انہوں نے خان صاحب کو جتا دیا. تو ظاہر ہے وہ تو دکھی تھے, تو ظاہر ہے آئی سو واٹ واز ہیپننگ, تو اس لیے آئی اسٹوڈ وتھ واٹ واز رائٹ. تو اب آئیے کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ مجھے اب لوگ یہ کہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جی میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ میں پہلے ان کے ساتھ تھا, اب میں کبھی کبھی پی ٹی آئی کی تعریف کر دیتا ہوں یا کچھ حقیقت بیان کر دیتا ہوں جس سے پی ٹی آئی والے بڑے خوش ہو جاتے ہیں. جب میں یہ کہتا ہوں کہ عمران از دا موسٹ پاپولر پولیٹیشین ان دا کنٹری, پی ٹی آئی از دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ان دا کنٹری, دا لاسٹ الیکشن واز ناٹ فیئر, جب ایسی میں باتیں کرتا ہوں, اور جوڈیشری جو تھی پہلے جو تھی وہ خان صاحب کے خلاف تھی, اب ان کے, تو پی ٹی آئی والے بڑے خوش ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ یار یہ اس کی بات کو بڑھانا چاہیے, تو وہ آگے آگے بڑھ کے بڑھاتے ہیں. جب میں کچھ اور بات کر دیتا ہوں تو وہ میرے خلاف پرانا جو رویہ ان کو وہ آ جاتا ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں جاؤں. اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جی میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, اور آج کل میں پرو پی ٹی آئی ہوا ہوں. پی ٹی آئی کہتی ہے نہیں وہ پرو پی ٹی آئی تو نہیں, یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا اسپوکس مین ہے. ابھی ایک پی ٹی آئی کے کچھ لوگ وہ ٹویٹر پہ لگے ہوئے ہیں کہ جی وہ سیٹھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن کو جو ہے اس کو ٹو کر رہا ہے. فار ایگزامپل میں نے کل کے پروگرام میں یہ کہا کہ جی جس طریقے سے حالات بگڑ رہے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ جو کلیش ہے اسٹیبلشمنٹ کا جوڈیشری کا, اس کے ساتھ بڑے مسئلے بن سکتے ہیں. پی ٹی آئی کا اور اسٹیبلشمنٹ کا جو کلیش ہے اس کے ساتھ بڑے مسئلے بن سکتے ہیں, کیونکہ پاور ساری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. تو یہ نہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کچھ پھر فرسٹریشن میں آ کے, ڈیسپریشن میں آ کے کچھ ایسے اقدامات کرے, ایسے قدم اٹھائے کہ سب کا نقصان ہو جائے. تو لوگوں جی سیٹھی دھمکی دے رہے ہیں, سیٹھی اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول رہے ہیں, دھمکی دے رہے ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ پرووک کر رہے ہیں, یہ کہا گیا پرووک کر رہے ہیں سیٹھی. تو مطلب ایسی بات نہیں ہے, میں جینیونلی آئی ایم کنسرنڈ کہ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. مگر لوگ جو ہے ہر چیز کو اپنے انداز سے ہی دیکھتے ہیں جو کہ ان کو سوٹ کرتا ہے. نون لیگ میں بھی بڑے لوگ ہیں آج کل جو کہہ رہے ہیں کہ یار سیٹھی نو کی ہو گیا, یہ تو ساڈے نال چلتا پیا سی, اج کل جڑا ہے یہ سانوں بڑا کرٹیسائز کر رہا ہے. اب میرا موقف پہلے دن سے ایک تھا, وہ تبدیل نہیں ہوا. کیا تھا وہ, میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا, اور اس وقت بھی میرے کچھ نون لیگ کے لوگ میرے سے ناراض ہو گئے تھے. میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. جب عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, جو میں سمجھتا تھا صحیح ہوا, اس کے بعد آپ نے جب حکومت لی پی ڈی ایم نے, تو میرا یہ موقف تھا جو کہ میں نے اپنے پروگرامز میں کہا کہ آپ کو 1 مہینے سے زیادہ نہیں رہنا چاہیے, 2 چیزیں کریں, اس کے بعد فوراً الیکشن کال کریں اور چلے جائیں گھر اور الیکشن لڑیں. کیوں, کون سی 2 چیزیں تھیں جس کی طرف میں نے توجہ دی؟ میں نے کہا ایک تو یہ جو نیب کی جو ترمیم ہے یہ ضروری ہے, بیکاز یہ بڑی ون سائیڈڈ ہے اور اس کو ختم کیا جائے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو خان صاحب لگے ہوئے تھے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز, یہ جس کے ساتھ میں سمجھتا تھا بڑی ریگنگ کے زیادہ چانسز ہیں, کوئی ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ میتھڈ نہیں ہے, اس کو فارغ کیا جائے اسکیم کو. اس کے بعد میں نے کہا الیکشن کال کریں, کیونکہ میرا یہ خیال تھا, میں ابھی بھی میرا یہی موقف ہے کہ اس وقت خان صاحب بڑے ان پاپولر ہو چکے تھے. البتہ میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کی چانسز بڑھ گئی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد, کہ اگر اس وقت الیکشن ہو جاتے, اس وقت اکانومی خان صاحب کے ہاتھ خراب ہو رہی تھی, لڑائی جھگڑے دنیا کے ساتھ ہو رہے تھے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی, سب کے ساتھ, تو بہتر یہی تھا کہ اس وقت الیکشن کال کر لیتے. تو میرا یہ خیال تھا کہ خان صاحب ہار جائیں گے, یہ جیت جائیں گے. انہوں نے وہ فیصلہ نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ ہم نے رہنا ہے, یہ بیٹھ گئے. میرا یہ خیال تھا یہ بیٹھیں گے تو ان کو IMF کا پروگرام کرنا پڑے گا, اسٹیبلشمنٹ یہاں بندوق رکھے گی کہ ہوں تو بہ گئے ہو, چلو پھر الیکشن نہیں کرانی, چلو پھر کرو IMF کا پروگرام. اور جب IMF کا پروگرام کریں گے تو آپ اڑ جائیں گے, عوام سے آپ دور ہو جائیں گے, عوام آپ کو گالیاں دے گی, بیکاز بڑا خطرناک پروگرام ہے. کہا نہیں یہ سنبھال لیں گے. اس میں جب مفتاح اسماعیل صاحب ان کو کہہ رہے تھے کہ جی IMF کا پروگرام چلانا پڑے گا, تو اس وقت نون لیگ کے لوگ کچھ کہہ رہے تھے نہیں وہ تو بغیر ہی ایسی کام چلا لیں گے, ڈالر کو ہم 200 روپے پہ لے آئیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, گلی کوئی نہیں. اور میں نے بڑے غصے میں بہت سی باتیں کہی تھی کہ یہ آپ کا غلط فہمی ہے, آپ کو چلانا پڑے گا IMF کا پروگرام, جب آپ چلائیں گے تو یہ ہوگا. وہی ہوا. تو اس لیے آئی تھنک دس واز دی ایشو. تو اس سے کچھ لوگ میرے ناراض ہو گئے. اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی تھی کہ یہ بیٹھ کے کام کریں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت, تو وہ بھی میرے خلاف ہو گئے کہ یار کی لگایا کرن.
مگر میں ایک بات آپ کو کہوں, میاں نواز شریف صاحب کا بھی یہی موقف تھا اس وقت, مگر خیر ان کی بات نہیں سنی گئی, یا انہوں نے زبردستی یا زور کے ساتھ اپنا موقف نہیں پیش کیا. جو کاؤنٹر پارٹی تھی نون لیگ کے اندر, انہوں نے اپنا موقف بنوا لیا میاں صاحب سے, اور پھر جو ہوا جو آپ کے ساتھ ہوا. ابھی بھی جب یہ الیکشن ہوئی, اور تو میرا موقف یہ تھا کہ آپ کو یہ گورنمنٹ نہیں بنانی چاہیے تھی. آپ کو چاہیے تھا, کہتے جی نہیں, وی ہیونٹ ون اینڈ وی ڈونٹ نیڈ ٹو ٹیک دا سپورٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ. یہ پی ٹی آئی جیتی ہے, ان کو گورنمنٹ بنانے دیں, چلائے یہ گورنمنٹ. تو پھر کیا ہوتا, پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کو پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنا پڑتا, خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنا پڑتا, ملک کو بچاتے. پھر دیکھتے کیا ہوتا. اگر انہوں نے آئی ایم ایف پروگرام کرنا تھا خان صاحب نے, تو پھر یہ اڑ جاتے جیسے یہ لوگ اڑ گئے اب. تو پھر نون لیگ کا پھر چانس بن جاتی, مگر انہوں نے کہا نہیں, ہم نہیں بیٹھنا ہے, ہم نہیں کرنا ہے. اب وہ آپ دیکھیں اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ نون لیگ اڑ گئی ہے, عمران خان دھندنا رہے ہیں, ان کی پارٹی اور اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ادھر جائیں ادھر جائیں, کیا کریں کیا نہ کریں. اور اب مولانا فضل جیسے لوگ بھی اس حکومت سے دور ہو رہے ہیں, وہ بھی ناراض ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے مجھے کچھ نون لیگ کے اندر لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں یار ایک ریبل ہو گیا ہے, ادھر پی ٹی آئی والے کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, یہ ہے تو اس کی سمپتیز تو وہی ہیں, یا تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے یا یہ نون کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ تو ہے نہیں. ارے بھائی ایسی بات نہیں ہے. آئی ایم ٹیکنگ پوزیشنز دیٹ آئی تھنک آر گڈ فار دا کنٹری. جب میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی, الیکشن ہونے چاہیے تھے, دیٹ واز گڈ فار دا کنٹری. جب میں کہتا ہوں کہ استعفیٰ پی ٹی آئی کو حکومت دینی چاہیے تھی, دیٹ وڈ بین گڈ. اگر نہ بھی گڈ ہوتا تو نون لیگ کے لیے تو برا نہیں ہونا تھا نا, جو اب صورت حال ہے. تو اب اینڈ سملرلی اسٹیبلشمنٹ وڈ ہیو فاؤنڈ اے وے. اب تو جب میں کہتا ہوں کہ اب مشکل ہو گیا فائنڈنگ اے وے, اب تو لگتا ہے ایسے کہ اور ہم مشکل حالات کی طرف جا رہے ہیں. تو میں بھائی میری اپنی ویو ہوتی ہے, میں تبصرے کرتا ہوں, دیکھتا ہوں, میں ہمیشہ یہی سوچتا ہوں کہ نیشنل انٹرسٹ میں کیا ہے. ایک زمانے میں بالکل نون لیگ کے خلاف تھا, بیکاز اس وقت یہ بڑے قریب تھے ضیاء الحق صاحب کے, اور اس کی پالیسیز فالو کر رہے تھے, تو میں ان کو اپوز کر رہا تھا, پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتا تھا. اس کے بعد جب جنرل مشرف آئے اور نون لیگ کی حکومت کی چھٹی ہوئی, ہمارا یہ خیال تھا کہ جنرل مشرف جو ہیں وہ انلائٹن ماڈریشن جس کے انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ کریں گے. تو تھوڑے عرصے کے لیے ہم نے پھر اپنی تنقید کرنا اس گورنمنٹ کی بند کر دی تھی. مگر پھر اس کے بعد تنقید شروع ہو گئی جب وہ انلائٹن ماڈریشن سے دور ہو گئے, اور پھر امریکہ کا ایجنڈا فالو کرنا شروع کر دیا اور ڈبل گیم کھیلنی شروع کر دی. تو دین جو اچھے ریلیشنز تھے جنرل مشرف وہ خراب ہو گئے. میرا موقف ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نئی حکومت کو ایک موقع ملنا چاہیے, جو بھی پہلے پریجوڈیسز ہوتی ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے, موقع ملنا چاہیے. جب وہ نہیں ڈیلیور کرتے تو پھر تنقید کرنی چاہیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دس از وے وی آر رائٹ ناؤ. اینڈ میں نہ اینٹی پی ٹی آئی ہوں, نہ پرو پی ٹی آئی ہوں, نہ اینٹی نون لیگ ہوں, نہ پرو نون لیگ ہوں, نہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, نہ میں پرو اسٹیبلشمنٹ ہوں. میں پرو پاکستان ہوں. اینڈ وہ میں بعد میں آتا ہوں. جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے, آپ مہربانی کر کے چھلانگ نہ مارے, مجھے ختم کر لیں. ٹائم ختم ہو گیا, ٹائم ہو گیا ختم, مگر مجھے پیپلز پارٹی کی بھی بات کرنی ہے. جی, پیپلز پارٹی جو ہے نا, اٹس ایکچولی اے گریٹ پارٹی, اینڈ بڑی اس کی ہسٹری ہے اور تاریخ ہے. زرداری صاحب از اے ویری وائز پولیٹیشین. میں سمجھتا ہوں کہ اٹس گڈ دیٹ ہی از ان دا پریزیڈنسی. میری امید ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی پازیٹیو رول ادا کرے, اور اس جو کرائسس ہے اس میں سے سب کے ساتھ مل کے اس کو کرائسس سے اس ملک کو نکالے. باقی آئی بات, آئی ایم مور پرو پاکستان دین مینی سو کالڈ پرو پاکستانیز. ہمارے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے, یہی ہمارا گھر ہے, یہی ہماری جنت ہے. اور اگر ہم اس کو دوزخ بنا رہے ہیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے اور ہماری ذمہ داری ہے. Like you, I love Pakistan. I don't want to live anywhere except in this country. And this is a great country if only we could come to a conclusion and make it great. تو کبھی آپ کو پریزیڈنسی کی آفر ہوگی تو آپ قبول کریں گے؟ میرا خیال ہے اسی گلا صاف کرنے کے ساتھ نا ہم یہاں سے اپنا بوریاں بستر لپیٹتے ہیں اور اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے چاہیں گے اجازت. اللہ نگہبان.